آج ہم ایک بہت پرانی بہت ہی گہری کہانی میں اتر رہے ہیں، قدیم میسوپوٹیمیا سے انکیدو کی کہانی۔ جی، اینکیدو کی جنگل سے شروع ہو کر دوستی تک پہنچنے کا ایک غیر معمولی سفر۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف کہانی سننا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی، جنگل کی وحشت سے تہذیب تک اور پھر دوستی تک۔ دراصل یہ کہانی بہت بنیادی سوال اٹھاتی ہے، فطرت کیا ہے، تہذیب کیا ہے، اور انسانی تعلقات میں کتنی طاقت ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں انکیدو سے۔ جب کہانی شروع ہوتی ہے وہ جنگل میں ہے، کیسا ہے وہ؟ مطلب ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع اسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک قدرتی قوت کے طور پر دکھاتے ہیں، بے پناہ طاقت۔ طاقتور تو وہ تھا۔ جی ہاں، بہت زیادہ، اور اس کے بال لمبے، گھنے، پورے جسم پر جیسے جانوروں کے ہوتے ہیں، وہ رہتا بھی جانوروں کے ساتھ ہی تھا۔ اچھا، مطلب بالکل انہی کی طرح۔ جی، انہی کے ساتھ پانی پیتا، انہی کے ساتھ گھومتا۔ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہرن کی طرح تیز دوڑتا تھا۔ واہ، اور آواز؟ آواز ایسی کہ جنگل گونج اٹھتا تھا۔ تو مطلب وہ انسان ہوتے ہوئے بھی پوری طرح فطرت کا حصہ تھا، تہذیب سے بالکل الگ۔ ایک حقیقی وائلڈ مین جسے کہتے ہیں۔ بالکل، قدرت کی ایک آزاد بے لگام شکل۔ لیکن یہی آزادی، یہی جنگلی پن جلد ہی ایک مسئلہ بن جاتا ہے نا؟ جی، یہیں سے کہانی میں پہلا ٹکراؤ آتا ہے، فطرت اور انسان کے مفادات کا ٹکراؤ۔ کس کے ساتھ؟ ایک شکاری کے ساتھ۔ کہانی میں ایک شکاری ہے جو انکیدو سے سخت پریشان ہے۔ پریشان؟ کیوں؟ کیا انکیدو نے اس پر حملہ کیا؟ نہیں، حملہ نہیں، بات یہ تھی کہ انکیدو اس شکاری کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ اچھا، کیسے؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ شکاری جو جال لگاتا تھا، پھندے لگاتا تھا جانوروں کو پکڑنے کے لیے، ہاں۔ انکیدو انہیں توڑ دیتا تھا، اور صرف یہی نہیں، وہ پکڑے ہوئے جانوروں کو بھی آزاد کرا دیتا تھا۔ اوہو، تو وہ تو ایک طرح سے جنگل کا محافظ بن گیا تھا، شکاری کی روزی روٹی پر لات مار رہا تھا۔ بالکل، شکاری کے لیے تو یہ بقا کا مسئلہ تھا۔ انکیدو کے یہ کام براہ راست اس کے مفاد کے خلاف تھے، تو یہ ایک کشمکش تھی۔ انسان بمقابلہ فطرت کی، وسائل کی۔ جی، ایک طرف جنگل کی آزاد روح، دوسری طرف انسان کی ضرورت، یا کہہ لیں قابو پانے کی خواہش۔ تو اس شکاری نے کیا کیا؟ وہ انکیدو سے تو لڑ نہیں سکتا ہوگا۔ نہیں، وہ انکیدو کی طاقت سے واقف تھا، تو وہ اپنی شکایت لے کر شہر گیا، تہذیب کے مرکز۔ کون سے شہر؟ ارک شہر، اور وہاں وہ ملا بادشاہ سے، گلگامش سے۔ گلگامش، جو خود بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کہا؟ کیا اس نے فوج بھیجی انکیدو کو پکڑنے؟ نہیں، یہی تو بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ گلگامش کا جواب بہت غیر متوقع تھا۔ اس نے طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ تو پھر؟ اس نے شکاری سے کہا، جاؤ اور شماہت نامی ایک مندر کی پجارن کو لے کر آؤ۔ شماہت، ایک پجارن؟ جی، اور گلگامش کا حکم تھا، شماہت انکیدو کو بدلے گی، اسے انسان بناؤ۔ اسے انسان بناؤ؟ یہ تو بڑا گہرا جملہ ہے، گویا انسان ہونا سیکھنے کی چیز ہے۔ تو یہ کام ایک عورت کو، ایک پجارن کو کیوں دیا گیا؟ شمت یہاں تہذیب کی ایک مختلف شکل پیش کرتی ہے۔ وہ تلوار یا طاقت کی علامت نہیں، وہ شاید علم، ثقافت، نرمی کی علامت ہے۔ مقصد انکیدو کو ہرانا نہیں تھا، اسے بدلنا تھا، اپنی طرف لانا تھا۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو شمت گئی جنگل؟ جی، وہ گئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے انکیدو کو ایک ندی یا پانی کے چشمے کے پاس پایا۔ اور پھر اس نے اس جنگلی طاقتور وجود کا سامنا کیسے کیا؟ اس کا طریقہ بہت منفرد تھا۔ اس نے کوئی چالاکی یا زبردستی نہیں کی، وہ بس اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بیٹھ گئی؟ ہاں، اور پھر متن کہتا ہے اس نے انکیدو کے لیے گانا گایا۔ گانا گایا؟ جی، شاید اعتماد قائم کرنے کے لیے، یا شاید یہ کوئی رسم تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اسے انسانی چیزیں سکھائیں۔ کیسی چیزیں؟ کیا ذرائع تفصیل بتاتے ہیں؟ یہ جاننا اہم ہے کہ اس وقت انسان بنانا کسے کہتے تھے۔ جی، تفصیلات ہیں، اور وہ بہت معنی خیز ہیں۔ 3 خاص چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، کیا؟ پہلا، پکا ہوا کھانا۔ شماہت نے اسے روٹی دی، شاید شراب بھی۔
جو جنگل کے کچے کھانے سے بالکل مختلف تھا۔ یہ تہذیب کی نشانی تھی، آگ کا استعمال، کھانے پکانے کا فن۔ ٹھیک، اور دوسرا؟ دوسرا لباس۔ اس نے اسے کپڑے پہننا سکھایا، جنگلی حالت سے نکل کر معاشرتی رواج اپنانا۔ یعنی تن ڈھانپنا۔ اور تیسرا؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم، زبان۔ اس نے اسے بولنا سکھایا، انسانوں کی طرح بات چیت کرنا۔ تو کھانا، کپڑا اور زبان، یہ تھے تہذیب کے اوزار۔ بالکل، لیکن ان اوزاروں سے زیادہ اہم تھا شوماہت کا رویہ۔ وہ کیسا تھا؟ کیا وہ سخت تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ متن خاص طور پر کہتا ہے کہ شوماہت کی مہربانی سے اس کا جنگلی پن نرم پڑ گیا۔ اس نے صبر سے کام لیا، نرمی سے، شفقت سے۔ یعنی تبدیلی کی وجہ طاقت نہیں، مہربانی بنی۔ جی ہاں، اور یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ یہ کہانی بتا رہی ہے کہ تہذیب صرف قانون اور طاقت کا نام نہیں، بلکہ ہمدردی، تعلیم اور بتدریج تبدیلی بھی ہے۔ اینکیڈو نے شاید خود یہ تبدیلی قبول کی، شمہت کی مہربانی دیکھ کر۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ تو شمہت کی کوشش کامیاب رہی، اینکیڈو بدل گیا۔ اب کیا ہوا؟ کیا وہ واپس جنگل چلا گیا؟ نہیں، اب وہ جنگل کا نہیں رہا تھا، یا شاید رہنا نہیں چاہتا تھا۔ شمہت اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ کہاں؟ آرک شہر۔ یہ صرف ایک جگہ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک پوری دنیا کی تبدیلی تھی۔ جنگل پیچھے رہ گیا، اب وہ انسانی معاشرے میں داخل ہو رہا تھا۔ شہر میں اس کی ملاقات ہوئی ہوگی گلگامش سے، جس نے یہ سب شروع کیا تھا؟ جی بالکل۔ آخرکار وہ دن آیا جب اینکیڈو اور گلگامش آمنے سامنے ہوئے، دو عظیم طاقتیں۔ کیسی رہی یہ ملاقات؟ گلگامش تو خود بہت طاقتور، شاید کچھ مغرور بھی تھا۔ کیا اس نے اینکیڈو کو فوراً قبول کر لیا؟ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی پہلی ملاقات دوستی نہیں، بلکہ مقابلہ تھی۔ مقابلہ؟ کیسا مقابلہ؟ لڑائی، کشتی، دونوں نے اپنی پوری طاقت آزمائی، ایک دوسرے کو پرکھا۔ شاید یہ ضروری بھی تھا، دو ایسی بڑی طاقتیں ملیں تو ٹکراؤ تو ہوتا ہے۔ تو وہ لڑے؟ جی، ایک شدید مقابلہ ہوا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کوئی ہارا، کوئی جیتا؟ نتیجہ ہار جیت نہیں تھا، نتیجہ تھا ایک باہمی احترام۔ احترام؟ لڑائی کے بعد؟ جی، دونوں نے ایک دوسرے کی طاقت، ہمت کو پہچانا۔ انہیں لگا کہ وہ اجنبی نہیں بلکہ برابر ہیں، ایک دوسرے کے ہم پلہ۔ تو وہ لڑائی دراصل ایک دوسرے کو جاننے کا ذریعہ بن گئی۔ بالکل، اور اسی احترام سے ایک گہری دوستی کی بنیاد پڑی۔ گلگامش، جو شاید اپنی طاقت میں تنہا تھا، اسے اینکیدو کی شکل میں ایک سچا ساتھی، ایک دوست مل گیا۔ اور اینکیدو، اسے کیا ملا؟ اینکیدو، جو جنگل سے آیا تھا، جسے انسانی دنیا اجنبی تھی، اسے گلگامش کی دوستی میں اپنا مقام ملا، ایک مقصد ملا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ تو یہ دوستی صرف جذباتی تھی یا اس کا کوئی عملی پہلو بھی تھا؟ بہت عملی پہلو تھا۔ اینکیدو کی جنگلی طاقت اور ہمت، اور گلگامش کی شاہی طاقت اور حکمت عملی، یہ دونوں مل کر ایک ناقابل شکست جوڑی بن گئے۔ اچھا، انہوں نے مل کر کیا کیا؟ انہوں نے مل کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، خطرناک مہمات پر گئے، جیسے دیودار کے جنگل کا مشہور سفر جہاں انہوں نے ہم بابا نامی ایک خوفناک عفریت کو مارا۔ ہاں، وہ قصہ تو مشہور ہے۔ تو ان کے مشترکہ کارناموں کی وجہ سے ان کی دوستی اور بھی مضبوط ہوئی اور پورے میسوپوٹیمیا میں مشہور ہو گئی۔ اینکیدو، جو کبھی جنگلی تھا، اب عظیم بادشاہ کا سب سے قریبی، سب سے بھروسے مند ساتھی تھا۔ یہ تو واقعی ایک حیرت انگیز تبدیلی ہے، جنگل کے ایک آؤٹ سائیڈر سے بادشاہ کے دستے راز تک کا سفر۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ اس پوری کہانی کا پیغام کیا تھا؟ مطلب قدیم میسوپوٹیمیا کے لوگ اس سے کیا سمجھتے تھے؟ اندازہ یہی ہے کہ یہ کہانی بہت مقبول تھی، لوگ اسے سنتے سناتے تھے۔ ایک تو بہت واضح سبق تھا اس میں، وہ کیا؟ یہی کہ مہربانی اور صبر سے آپ کسی کو بھی بدل سکتے ہیں۔ جو بالکل باہر کا لگتا ہو، جنگلی لگتا ہو، اسے بھی معاشرے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، دوست بنایا جا سکتا ہے۔ ذرائع میں یہ بھی آتا ہے کہ بچے یہ کہانی سنتے تھے اور خاص طور پر شمات سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں شمات جیسا مہربان بننا چاہیے۔ جی بالکل، یعنی مہربانی کو ایک بہت اونچی قدر کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا،
اور اگر تھوڑا وسیع نظر سے دیکھیں تو یہ کہانی سماجی تربیت یعنی سوشل کنڈیشننگ اور انسان کی بدلنے کی صلاحیت پر یقین دکھاتی ہے۔ یعنی انسان پتھر کی لکیر نہیں، وہ سیکھ سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور اس تبدیلی میں معاشرتی اثرات، خاص طور پر مثبت اثرات جیسے تعلیم، ہمدردی، تعلقات، یہ سب بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ صرف فطرت بمقابلہ تہذیب نہیں، بلکہ یہ دکھایا گیا ہے کہ تہذیب اگر صحیح طریقے سے یعنی مہربانی سے پیش کی جائے تو وہ فطرت کو کچلتی نہیں بلکہ اسے ایک نئی تعمیری شکل دے سکتی ہے، اسے معاشرے میں ضم کر سکتی ہے۔ اور اس ضم ہونے میں دوستی کا کردار بہت اہم رہا۔ مرکزی کردار۔ شمت نے راستہ دکھایا، تہذیب سکھائی، لیکن گلگامش کی دوستی نے اینکیدو کو اس نئی دنیا میں جڑیں پکڑنے میں مدد کی۔ یہ تعلق کی طاقت ہے، اجنبی کو اپنا بنانے کی۔ تو وہ جو سبق تھا، مہربانی جنگلی کو بھی دوست بنا سکتی ہے، یہ صرف ایک اچھی بات نہیں بلکہ ایک طرح کی سماجی حکمت عملی تھی۔ یقیناً یہ اس قدیم معاشرے کی سمجھ تھی کہ معاشرہ صرف طاقت سے نہیں بنتا، افہام و تفہیم، قبولیت، تعلقات بنانے سے بنتا ہے اور پھیلتا ہے۔ اینکیدو کی کہانی اسی خیال کی مثال ہے۔ تو آج ہم نے اینکیدو کے اس پورے سفر کو دیکھا، جنگل کی آزاد زندگی سے جہاں وہ شکاریوں کے لیے چیلنج تھا، ہاں، وہاں سے شمت کی مہربانی کے ذریعے تہذیب سیکھنے تک، اور پھر اوروک شہر میں گلگامش سے مقابلہ اور پھر گہری دوستی تک۔ ایک مکمل تبدیلی۔ جی، اور اس میں دو موڑ بہت اہم تھے، ایک شمت کی نرمی اور صبر، دوسرا گلگامش کے ساتھ وہ ٹکراؤ جو احترام اور دوستی میں بدلا۔ ان دونوں کے بغیر یہ تبدیلی ممکن نہ ہوتی۔ یہ کہانی ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن آج بھی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ فطرت، معاشرہ، تہذیب کا مطلب کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر انسانی تعلقات کی طاقت، دوستی کی، کہ وہ کیسے کسی کی زندگی کو پوری طرح بدل سکتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک اہم سوال جو شاید آج پہلے سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ اصل میں مہذب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف کچھ رسم و رواج اپنانا ہے، یا اس کا تعلق اندر سے ہے، ہمدردی سے، دوسروں کو سمجھنے اور قبول کرنے سے؟ اور وہ جو فاصلے ہم محسوس کرتے ہیں اپنے اور دوسروں کے درمیان، چاہے وہ انسان اور فطرت ہوں یا مختلف انسانی کیوں نہ ہوں، جی، ان فاصلوں کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا مہربانی، کیا ہمدردی آج بھی وہی کردار ادا کر سکتی ہے جو شہمت نے اینکیڈو کے لیے ادا کیا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔